میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ بخیر ہیں، عافیت سے ہیں۔ رمضان کا دوسرا دن، رمضان کی دوسری صبح ہر مسلمان کے لیے ایک امن کا پیغام، ایک سلامتی کا پیغام، ایک سکون کا پیغام، ایک آسانی کا پیغام، اللہ کو راضی کر لینے کا ارادہ، اللہ سے راضی ہو جانے کا ارادہ، اللہ کے امر پہ اپنے آپ کو کھڑا کر لینے کا ارادہ، اللہ کے امر پہ نیند کو خود پہ غالب نہ ہونے دینے کا جنون، یہ سب بتاتا ہے کہ ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے۔ نہ گھبرا اے مسلمانوں کہ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، خدا زندہ ہے، اللہ کا رسول زندہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندہ ہے۔ آج صبح کی نماز، آنسو آ گیا آنکھ سے، رو گیا میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان کے ایک دن پہلے جس مسجد میں 2.5 صف ہونا مشکل تھا، جس مسجد میں عشاء میں مسجد کا بھرنا مشکل تھا، جس مسجد میں اس طرح کی بھیڑ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ توفیق اللہ کی، وہ چاہت اللہ کی، مسلمانوں سے محبت اللہ کی، ہر اس ایمان والے سے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اس کی آرزو میں مسجدیں انتظار میں ہوتی ہیں، اللہ انتظار میں ہوتا ہے، مصلی انتظار میں ہوتا ہے، مسجد کی چٹائی، مسجد کی دری انتظار میں ہوتی ہے۔ آج وہ مسجد 11 صف پوری طرح سے پیک، مسجد کے دوسرے مالے پہ مصلی، کون سی طاقت ہے یہ؟ کون سا جنون ہے یہ جنون ہے اس چاند کا، جس چاند کے نکلتے ہر مسلمان اللہ سے اپنے کیے کی توبہ کے ارادے سے، اب اللہ سے کیے وعدے کے ارادے سے مسجد چل پڑتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ صبح کی نماز میں ایسی بھیڑ، صبح کی نماز میں ایسی بھیڑ کہ جب مسجد سے لوگ نکل رہے تھے تو جس گلی پہ بھی جاؤ اس میں ٹوپی، اس میں مصلی، اس میں نظریں جھکے ہوئے مسلمان۔ افسوس لگتا ہے کہ اللہ کون سی محنت ہے، کون سی توفیق دی ہے تو نے اللہ۔ اے اللہ، جو رمضان کے مہینے میں جس مسلمان سے تو راضی ہو جاتا ہے، جس چاند کو تو اتنا مبارک کر دیتا ہے، اے اللہ رمضان کے دن جو چاند عید کا نکلتا ہے، اے اللہ وہ تو رحمت کے ملنے کا مہینہ ہوتا ہے، اے اللہ مزدوری ملنے کا مہینہ ہوتا ہے، جن لوگوں نے 1 مہینہ محنت کیا ان سے تو راضی ہونے کا دن ہوتا ہے۔ اللہ پھر وہ توفیق نہ چھین اللہ۔ جو مسلمان گاؤں میں کہا جاتا ہے نئے نمازی پھلوڑی کی تسبیح، یہ بھیڑ پھلوڑی کی تسبیح والی بھیڑ، کیوں ہوتا وہ بھیڑ پھلوڑی کی تسبیح والی بھیڑ ہوتی ہے؟ کیوں ہم سرنڈر نہیں کر پاتے ہیں اللہ کے سامنے؟ کیوں اللہ کے سامنے سر بسجود نہیں ہو جاتے ہیں؟ حالات بدل رہے ہیں میرے بھائی، حالات مشکل سے مشکل تر ہو رہے ہیں۔ ہم آپے میں آ گئے، ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، ہم نے اگر مسجد کو صرف آباد کر دیا، ہم نے اپنے سر کو اپنی ٹوپی سے، اپنے صافے سے ڈھک لیا، پھر اللہ کی رحمت کے اترنے میں دیری نہیں ہوگی۔ ہم اللہ کو راضی کر لیں، بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ تو ہی نے آج مجھے توفیق دی ہے، تو ہی نے آج مجھے مسجد آنے کی توفیق دی ہے۔ 4:30 بجے صبح میں یہ مسلمان مسجد کے لیے نکل پڑتا ہے، کل 1 گھنٹہ بعد 5:30 بجے عید کی نماز کے بعد 5:30 بجے اذان ہوگی۔ وہ توفیق، وہ ہمت، وہ جنون، وہ تاپ کہاں چلا جاتا ہے؟ غور کریں اس کو میرے بھائی، بہت فکر کی بات ہے۔ مسجدوں کا آباد کرنا مسلمان ہی آباد کریں گے۔ آج بے دینی کی حالت کی وجہ سے، آج ہمارے اندر دین کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے، آج ہمارے لیے دنیا تنگ ہوتی جا رہی ہے، دنیا چھوٹی ہو جا رہی ہے، ہمارے لیے ہمارا ملک پرایا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے لیے ہمارے ملک کی آب و ہوا خراب ہوتی جا رہی ہے۔ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا میں لے کے چلنا چھوڑ دیا، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں کے سامنے لے کر چلنا چھوڑ دیا میں نے۔ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو عمل کرنا چھوڑ دیا۔ فکر کرو، غور کرو، جن لوگوں کو تک بھی یہ بات پہنچتی ہے ضرور شیئر کرو، ضرور کامنٹ کرو، شیئر کر کے بہت لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤ کہ نماز رمضان میں نہیں ہے،
رمضان 11 مہینہ بیٹھ کے نہیں ہے، رمضان تو رمضان ہے۔ رمضان کے غیر رمضان میں نماز ہم پہ 5 وقت فرض ہے، 5 ٹائم فرض ہے۔ اس کو کوشش کر کے اللہ سے مانگ کے، اللہ کو راضی کر کے 11 مہینے کے لیے اور مانگ لو۔ اللہ سے کہو کہ اللہ تو نے آج توفیق دی ہے، کل بھی تو ہی توفیق دے گا۔ روزانہ اس بات کو اللہ سے کہو کہ اے اللہ اب کی مسجد سے نہ نکالیو، اب کی عید کے بعد مسجد سے باہر نہ کیجیو، عید کے بعد بھی اور 12 مہینہ 365 دن ہمیں نماز پہ قائم رکھنا میرے رب، 365 دن اعمال پہ قائم رکھنا، قرآن پہ قائم رکھنا۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، قرآن کو تفسیر سے پڑھو کہ دیکھو کہ میرا رب ہم سے کہا کیا رہا ہے، میرا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، میرا رب ہمارے لیے کیا کیا انتظام کیا ہے، میرے رب نے ہمارے لیے اپنے مہمان خانے میں کیا انتظام کیا ہے۔ اس کو قرآن کے اندر دیکھو، جانو، سمجھو۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی پہلے ہمیں عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔